نہیں ملتی امام۔ اب میں گزارش کروں گا عالم باعمل جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد احمد صاحب خطیب جامع مسجد غوثیہ بلاک نمبر 14 جور آباد کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ حافظ محمد احمد صاحب۔ ثلاثون شہرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات تبرکاً ایک مرتبہ حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا عطیہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ پیر طریقت رہبر شریعت زینت السادات جناب پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، مقتدر علماء کرام، سناخانان مصطفیٰ اور معزز وکلاء صاحبان، آج میں اور آپ سب حضرات برادر محترم جناب ملک بشیر صاحب کی والدہ مرحومہ کے ختم چیلم شریف کی بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت میری آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا کرے اور آج کی شروع پرور محفل پاک کے تصدق سے ان کی والدہ کی قبر کو روشن کرے اور کروٹ کروٹ مصطفیٰ کریم کی شفاعت اور حضور کی توجہ نصیب ہو۔ حاضرین محفل، چونکہ ختم چہلم ہے اور جناب ملک صاحب کی والدہ مرحومہ کے ختم پاک کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اور چند لمحات میں والدہ کے حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں چند واقعات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جن کے والدین زندہ ہیں انہیں غنیمت سمجھ کر خدمت کر کے جنت پانے کی توفیق عطا کرے، اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن کرے اور جنت میں مقام النشین عطا کرے۔ حاضرین محفل، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو نصیحت اور وصیت کی ہے اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ ان کی خدمت اور ان کا ادب، ان سے محبت، ان سے شفقت اور ارادت اور عقیدت رکھے۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد اسی آیت کے اگلے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے والدہ کے خاص مقام کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، پتہ ہے تمہیں تمہاری ماں کا کیا مقام ہے، تمہاری والدہ کی کیا عظمت ہے اور اس نے تمہارے حوالے سے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، جب تیری ولادت کا وقت، جب تو حمل میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس نے 9 ماہ یا 10 ماہ یا 8 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تیری اس تکلیف کو برداشت کیا ہے، تیرے اس دکھ کو برداشت کیا ہے، اور پھر جب ولادت کا مشکل وقت آیا، ولادت کا اہم وقت آیا، اور تمہیں کیا خبر ہے بچے کی ولادت کا وقت کتنا عظیم وقت ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے حضور کا ارشاد ذیشان ہے جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے خدا پاک اس گھر میں فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے لا تعداد خدا ایک فرشتہ نہیں بھیجتا، کئی فرشتے بھیج دیتا ہے۔ تو سرکار قرآن کہتا ہے وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پھر جب ولادت کا وقت ہوا تیری ماں نے کتنی صعوبتیں برداشت کی، کتنی تکلیف کو برداشت کیا، موت و حیات کی کشمکش میں اس نے وہ لمحات گزارے ہیں۔ اور انسان اللہ فرماتے ہیں تیری ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھائی بھی رکھا، پھر ولادت کے وقت تکلیف بھی اٹھائی ہے، اور پھر تجھے چھوڑا نہیں ہے، تجھے 2 سال دودھ پلایا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی تجھ پہ احسان ہے، والدین کا بھی تجھ پہ احسان ہے، تو اب حق یہ ہے اے بندے میرا بھی شکر ادا کیا کر۔ اور میرا بھی شکر نہیں، میرے شکر کے ساتھ ساتھ میرے شکر کی تکمیل تب ہوگی جب تو اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرے گا۔ حضرات گرامی،
آئیے سرکار علیہ السلام کا دربار ہے، درے بار ہے، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کتنی خوبصورت بات عرض کرتے ہیں، آقا ایک موقع ایسا آیا، تپتا میدان تھا اور پتھر اتنا زیادہ وہ گرم تھا کہ اگر اس پہ گوشت رکھ دیا جاتا تو گوشت کباب کی صورت بنا لیتا، کباب بن جاتا۔ اتنا سخت پتھریلی زمین پر میں نے ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا ہے، 6 میل میں نے ماں کو سر پہ اٹھا کر، کندھے پہ اٹھا کر ننگے پاؤں سفر کیا ہے۔ آقا کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دی ہے؟ آؤ میرے حضور نے کیا فرمایا، میں تجھے پتا ہے جب تو پیدا ہونے والا تھا، تیری ولادت کا وقت تھا، تیری ماں تکلیف کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا تھی، وہ جھٹکے لے رہی تھی، حضور نے فرمایا اور ماں کو سر پہ اٹھا کر گرم پتھر پہ 6 ماہ چلنے والے، تو نے تو ماں کے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو نے تو ماں کی ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک جس کے راوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کیا خوبصورت فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور کی بارگاہ میں، ای الناس اعظم حقا علی المرأة وای الناس اعظم حقا علی الرجل۔ یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیں عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ میرے حضور نے فرمایا زوجہا، اس کے شوہر کا زیادہ اس کے حق ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کیا کر یہ بھی ارشاد فرما دیں ای الناس حقا علی الرجل، اور مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ میرے حضور نے لب کھولے، پھول رولے، کیا فرمایا امہ، سب سے زیادہ حق مرد پر، انسان پر۔ حضور نے کیا فرمایا سب سے بڑا حق تیری والدہ کا تجھ پہ حق ہے۔ دوسری حدیث پاک میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوصی الرجل بأمہ، اوصی الرجل بأمہ، اوصی الرجل بأمہ، یہ جملے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے اور چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا اوصی الرجل بأبی، 3 مرتبہ فرمایا میں انسان کو اس کی والدہ کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں، 3 مرتبہ فرمایا، چوتھی مرتبہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہاں اسے باپ کے بارے بھی میں نصیحت کرواتا ہوں۔ دیکھیے میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں مشورے کے لیے حاضر ہوا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے، تمہاری والدہ حیات ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میری والدہ زندہ ہے، حیات ہے، حالانکہ وہ جہاد اور فرض جہاد کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور حضور کیا سوال فرماتے ہیں تیری ماں ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں حضور میری والدہ ہے۔ میرے حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ آپ بھی سن لیں، حضور نے فرمایا الزمہا الزمہا فإن الجنت عند رجلیہ، میرے صحابی جا گھر چلا جا، ماں کی خدمت کر، جنت تو خدا نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، جا گھر چلا جا ماں کی خدمت کر، اور جہاں تو جنت چاہتا ہے جنت کی قیمت تو تیرے ماں کے قدم ہے، جنت کی قیمت تو تیرے ماں کے قدم ہے۔ ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں آپ کا والدین کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تیری جنت بھی ہے وہ تیری دوزخ بھی ہے، دونوں جنت بھی دوزخ بھی۔ کیا مانا؟ فرمایا اگر تو خدمت کرے گا والدین کی خدمت تجھے جنت میں لے جائے گی، اور اگر بھی ادبی کرے گا عبادت کے باوجود تو واسل جہنم ہو جائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا 3 شخص ایسے ہیں کہ وہ متقی کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، قاری کیوں نہ ہو، حافظ کیوں نہ ہو، بڑے بہت بڑے عالم کیوں نہ ہو، وقت کا محقق کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، اگر والدین کا نافرمان ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، نہ خدا فرض کو قبول کرتا ہے نہ خدا نفل کو قبول کرتا ہے۔ پوچھا گیا آقا وہ کون سے 3 آدمی ہیں؟
میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلا آدمی جس کی عبادت خدا رد کر دیتا ہے، جس کے سجدے رد کر دیے جاتے ہیں، جس کے قیام خدا قبول نہیں کرتا ہے، وہ کون بدبخت ہے؟ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کا بھی ادب ہے، ان کی خدمت بجا نہیں لاتا، وہ ساری زندگی بھی خدا خدا کرتا رہے، جب تک ماں کو راضی نہیں کرے گا خدا کی بارگاہ میں مقام مقبولیت پا ہی نہیں سکتا۔ دوسرا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا وہ انسان منان جو کسی پہ احسان کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے اور پھر احسان جتلاتا ہے۔ تو صاحبو والدین اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ میں نے نا غالباً کسی سے یہ جملہ سنا کہ ان کی ماں نے ملک صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ صاحبو ماں تو مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ صاحبہ میرے قبری والے نے ارشاد فرمایا میرے حضور کا جملہ ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے اس دنیا میں، وہ اس دنیا میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے سکے، آرزو ہے اور آدمی چاہتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لے، سب کی تمنا ہے۔ آؤ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے حضور نے فرمایا اگر تم جنت کی چوکھٹ کو چومنا چاہتے ہو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، باپ کے قدموں کا بوسہ لے لو، ماں کے قدموں کو چوم لو، سمجھ لو تم نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا۔ حضرات گرامی کیسے والدین کے ساتھ تمہارا تعلق مرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں، آقا اپنے کیے پہ نادم ہوں، اپنے گناہ پہ غلطی پہ نادم ہوں، توبہ کے لیے حاضر ہوا ہوں، کوئی میری بخشش کا حل کر دیں۔ سنو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں او گناہ کرنے والے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ کیا مطلب؟ یہ نہیں فرمایا جا نماز کی نیت کر لے، سجدے کر، جا قرآن کی تلاوت کر، نہیں اس صحابی کو فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی حضور ماں تو فوت ہو گئی ہے، میری والدہ کا سایہ تو میرے سر سے اٹھ گیا ہے۔ آقا فرماتا اچھا یہ بتا خالہ زندہ ہے؟ خالہ زندہ ہے؟ عرض کرتے ہاں میرے آقا میری خالہ زندہ ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اگر خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، خالہ کی خدمت کر، خدا تجھے معاف کر دے گا۔ خالہ کیوں خالہ کی خدمت کروائی جا رہی ہے؟ وہ ماں کی بہن ہے نا، ماں کی نسبت کو اللہ اتنا عزیز فرما رہا ہے، حضور اس کو اتنی عزیزت دے رہے ہیں، تو ماں کا کتنا مقام ہوگا؟ مقام جورانا ہے نا، مقام جورانا ہے، صحابہ کا جرمٹ ہے۔ میرے حضور گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اتنے میں میرے آقا کی رضائی والدہ جنہوں نے میرے آقا کو دودھ پلایا ہے، جنہوں نے حضور کے بچپن میں خدمت کی ہے، پرورش کی خدمت کی ہے اور حقیقت یہ ہے حلیمہ نے تو کیا خدمت کی ہے، کملی والے نے حلیمہ کے گھر کو آباد کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، حضور مقام جورانا پر صحابہ میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اتنے میں حضور کی آقا ہیں، ماں بیٹھی ہے اور حضور ادب سے اپنے ماں سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی میرے کریم آقا علیہ السلام کا اس سے بڑھ کر اور کیا والدین کے حوالے سے مقام ہو سکتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں دیکھنا آپ ماشاءاللہ آپ میں سے کتنے لوگ حاجی ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ میں سے عمرہ کیا ہوگا، اگر نہیں سعادت نصیب ہوئی تو خدا کرے اس سال سب کو سعادت نصیب ہوئی۔ حضرات گرامی آپ حج کرتے ہیں، کچھ کر چکے ہیں، کچھ کو اللہ عطا کر دے گا، لیکن آپ یہ سرٹیفکیٹ کوئی مولوی دے سکتا ہے کہ آپ کا حج مقبول ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، مرضی ہے مالک کی، قبول کرے یا رد کر دے، پر سرکار کی حدیث حق ہے نا، یہ جملے حق ہیں نا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو ماں یا باپ کے چہرے کو ایک نگاہ محبت سے دیکھ لیتا ہے خدا اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا آقا کو دن میں 100 مرتبہ دیکھی،
100 مرتبہ اپنے والد یا والدہ کے چہرے کو دیکھے تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر وَأَطْيَبُ. یہ جملے حضور نے فرمائے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو خدا 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. اور میں نے آداب فرزندی میں حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا کہ یہ حدیث اور یہ واقعہ پڑھا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. آقا میں والدین کی خدمت نہیں کر سکا، میرے والدین وصال کر چکے ہیں، تو آقا اب میں نیکوکاروں میں نام لکھوا سکتا ہوں؟ آقا نے نہیں فرمایا کہ تیرے لیے اب کوئی حل نہیں ہے، فرمایا ہاں اب بھی وقت ہے، اب بھی تم اپنے والدین کے فرمانبرداروں میں نام لکھوا سکتے ہو. تو عرض کی آقا وہ کیسے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اپنی ماں اور باپ کی ہر جمعہ کے دن قبر کی حاضری دیا کرو. ہر جمعہ کے دن ماں اور باپ کی قبر کی حاضری دو. صحابی عرض کرتے ہیں آقا مجھے تو ماں کی قبر کا ہی پتہ نہیں ہے، مجھے تو ماں کی قبر کا ہی پتہ نہیں ہے، کوئی نشاندہی نہیں ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے سامنے 2 لائنیں کھینچ لو، ایک کو باپ کی قبر تصور کر لو، دوسری لائن کو ماں کی قبر تصور کر کے وہاں فاتحہ پڑھ لو، اس کے صدقے میں خدا پاک کو میں نے تو کاروں میں لکھ دے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہر جمعہ کے دن اپنی ماں یا باپ یا دونوں کے قبور کی حاضری دیتا ہے اور وہاں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، ماں باپ کے درجات تو بلند ہوتے ہی ہیں نا، پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے میں خدا ایک نیکی عطا فرماتا ہے. دوسری حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہر جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبور کی حاضری دیتا ہے اور وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. پہلی میں نے روایت بیان کی جو ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھے خدا حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس حدیث میں سرکار نے کتنا خوبصورت فرمایا جو ماں کی قبر کی زیارت کرتا ہے خدا اس کو بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگلا جملہ اس حدیث کا اس کا مفہوم کیا یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اگر وہ شخص اپنے ماں کی قبر پہ جاتا تھا، باپ کی قبر پہ جاتا تھا، اس کا وقت آ گیا ہے، آخری لمحات ہیں، اب اس کی قبر پہ کوئی جانے والا ہی نہیں ہے، بس اس کی اولاد ہی نہیں ہے. جو اولاد تو ہے پر اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر پہ جائے، اب اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ میرے حضور نے فرمایا وہ شخص جو ماں باپ کی قبر کی جمعہ کے دن حاضری دیتا ہے نا، جب وہ مرے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی وفات کے دن سے لے کر قیامت تک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیں گے. قیامت تک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیں گے. وہ کیا کرے گا فرشتہ؟ ہر جمعہ کے دن وہ فرشتہ ہر جمعہ کے دن اس انسان جو ماں باپ کی قبر کی حاضری دیتا تھا وہ فرشتہ اس کی قبر کی حاضری بھی دے گا اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی وہاں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین جن کے حیات ہیں انہیں غنیمت سمجھ کر خدمت کی توفیق عطا کرے اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ. زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. ہیں بھی صحابی رسول، سرکار بھی حاضر ہیں لیکن جان نہیں لے کر رہے، جان بھی نہیں لے کر رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ماں کو بلایا جائے. جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں تو ان سے ناراض ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں معاف کر دیں. تو ماں نے کہا کہ میں تو آپ انہیں معاف نہیں کروں گی. فرمایا اے میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ اور ان کو اسی دنیا پہ آگ ہی لگا دیتے ہیں. تو پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. فرمایا میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈالیں گے؟ فرمایا ہاں. فرمایا جب تک اسے اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ رب العزت بھی اسے آگ میں پھینکیں گے. تو ماں نے جب معاف کیا، جب ماں سے معافی مل گئی تو پھر صحابی رسول کی جان. تو
تو میں انہی خیالات کا تذکرہ